آندھرا پردیش وقف بورڈ کی تشکیل پر تنازع ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ریاستی کنوینر الطاف رضا نے وقف بورڈ کا صدر نشین اہل سنت والجماعت سے وابستہ فرد کو بنانے کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے دیگر جماعت سے وابستہ افراد کو وقف بورڈ کا صدر نشین بنانے کی مخالفت کی اور اس کے خلاف عدالت سے رجوع ہونے کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ اے پی حکومت نے حال ہی میں 5 نئے ارکان کا تقرر کیا ہے۔ کئی بار مشائخ بورڈ نے کہا، اہل سنت جماعت کے جتنے دانشور تھے سب نے کہا کہ سنی وقف بورڈ ہے تو سنی لوگوں کو رکھا جائے، چیئرمین ہو یا ڈائریکٹر ہو یا شیعہ کو رکھا جائے۔ درگاہوں کی زمین سے آمدنی آتی ہے وقف بورڈ کو، وقف بورڈ چلتا ہے تو درگاہوں کے ٹیکس چڑھانے سے چلتا ہے۔ کسی جماعت والے کو لا کے رکھیں گے تو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اس معاملے میں وائس جگن موہن ریڈی صاحب سے اپیل کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جو قادر بادشاہ کے کو اپائنٹ کرنے کے لیے آپ کی آفس سے جو لیٹر نکلا ہے، یہ بالکل ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ قانون جو ہے وہ سنی شیعہ کا وقف بورڈ ہے تو سنی شیعہ لوگوں کو ہی رکھا جائے۔ یہ 2013 کا بھی امینڈمنٹ ہے، یہ وقف کا قانون ہے۔ تو یہاں اس کی حکومت سے اپیل کرتے ہیں، ورنہ اگر آپ نہیں مانیں گے، ہم اتنی مرتبہ بولنے کے بعد بھی آپ نہیں مانیں گے تو ہمیں قانونی طور پر ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے۔ کڑپا میں 18 دسمبر نیک نام خان ہال میں تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام ہوگا۔ اس میں علماء اور مشائخ خطاب کریں گے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی مفتی محمد علی بغدادی نے عوام سے اپیل کی۔ زمین پر 18 دسمبر 2021 کو بعد نماز عشاء نیک نام خان کلا شیترم میں شہر کے تمام علماء کرام، تمام مکاتب و مسالک کے علماء، حفاظ، مشائخین اور ذمہ داروں کی سرپرستی، نگرانی اور تائید کے ساتھ ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں علماء کرام کی خطابات ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر جو کچھ مخالفت ہو رہی ہے یا اسلام کی جو مخالفت ہو رہی ہے اس کا مدلل علمی جواب علماء کرام کے بیانات کے ذریعے سے ہوگا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید شاہ صدیر احمد صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ کا بھی اس میں خصوصی خطاب ہوگا۔ اے پی حکومت ملازمین کے پی آر سی فٹمنٹ پر جائزہ اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر خزانہ بی راجندر ناتھ ریڈی، حکومت کے مشیر سجالا رام کرشنا ریڈی، ریاستی چیف سیکرٹری سمیر شرما اور دیگر موجود رہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت اگلے 2-4 دن میں پی آر سی اور دیگر مطالبات پر فیصلہ کرے گی۔ ملازمین فی الحال عارضی طور پر احتجاج کو روک دیا ہے۔ آئی آر سی ٹی سی کی جانب سے سیاحوں کے لیے اسپیشل ٹرینز کا اعلان کیا گیا ہے۔ وائبرنٹ گجرات کے نام سے وجےواڑا سے خصوصی ٹرین روانہ ہوگی۔ شمال ہند کے لیے بھی خصوصی ٹرین شروع کی گئی ہے۔ ڈپٹی جنرل مینیجر کشور نے اس کی تفصیل بتائی۔ It is organized 3 group tours. The entire group tours consists of around 500 to 600 packs, so passengers. These tours, first tour which we are organized to Vibrant Gujarat, that entire tour, it starts from Vijayawada and covering Visakhapatnam, the major places, and we are taking them to Gujarat. Places covered are Statue of Unity, Ahmedabad, Dwarka, Somnath. It is 8 nights, 9 days tour, all-inclusive package tour this is. Second tour is Gracious Goa, which covers Hampi as well as 2 nights, 3 days in Goa. So this is the second tour. Third tour is Uttara Bharat Yatra, which starts from Rajahmundry, covering Visakhapatnam and other places. So this place, the places which are covered in this tour are Vaishno Devi. ضلع کرشنا کے نندیگاما مارکیٹ یارڈ کے پاس نیشنل ہائی وے پر کسانوں نے احتجاج کیا۔ احتجاجی مرچ کے کسانوں نے نقلی بیج کی سپلائی کر کے کسانوں کو دھوکہ دینے والے افراد پر کارروائی کی مانگ کی اور متاثرہ کسانوں کو فی ایکڑ 1 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا۔ ضلع کرنول جوائنٹ کلکٹر راما سندر ریڈی نے ضلع زرعی مشاورتی کونسل کی میٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر ونیام ایم ایل اے کے رام بھوپال ریڈی، ڈاکٹر جے سدھاکر، ضلع زرعی مشاورتی کونسل کے چیئرمین وی بھرت کمار ریڈی اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر کسانوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مشورہ دیا گیا۔
करनूल में बैंकों की निजीकारी के खिलाफ बैंक मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। शहर में इंडियन बैंक के रूबरू बैंक मुलाजमीन ने एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर बैंक यूनियन लीडरों ने कहा कि बैंकों की निजीकारी से पैसा महफूज नहीं रहेगा। मजीद उन्होंने कहा कि निजीकारी से सनतकारों को फायदा होगा और आवाम के साथ इंसाफ नहीं होगा। तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन गौर वेंकटा रेड्डी और बाएं बाजू के लीडरों ने बैंक मुलाजमीन की हड़ताल की हिमायत की। नरेंद्र मोदी विचार मंच के ज़ेर एहतमाम गाय और बैल को कौमी जानवर का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए 3 रोज़ा भूख हड़ताल की जा रही है। हड़ताल गौशाला में मुनक्किद की जा रही है। तंजीम के रुकन नीतीश कुमार ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत गाय और बैल को कौमी जानवर का दर्जा दे। इस भूख हड़ताल की हिमायत विश्व हिंदू परिषद के रहनुमा भी की। इस एहतजाज में तलबा को गाय की अहमियत बताई गई। सीपीआईएम लीडर पी मधु ने अमरावती को ही एपी का सदर मकाम बनाने की मांग की। उन्होंने बीजेपी और दीगर जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी యొక్క ద్రోహం ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి। అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగాలి అని చెప్పి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ కోరుకుంటా ఉంది। करनूल रुकन असेंबली हफीज खान ने ईसाइयों को ईसा मसीह के रास्ते पर चलने का मशवरा दिया और करनूल के निजी फंक्शन हॉल में प्री क्रिसमस की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हफीज खान ने कहा कि सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ईसाइयों की तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की लंबी उम्र और सेहत के साथ मजीद लोगों की खिदमत करने के लिए दुआ की। बाद क्रिसमस तकरीबात के तहत केक काट कर मनाई गई। क्रिसमस की खुशियों में पोस्टर एसोसिएशंस में कपड़े तकसीम किए गए। అర్హులు ఉంటే వాళ్ళకు అర్హులు మాత్రమే చూస్తాం కానీ వాళ్ళ కులము చూడము, మతము చూడము, ప్రాంతము చూడము, పార్టీ చూడము అని చెప్పి ఒక నిజమైన నాయకుడు గుణం అది। ఒక మనిషికి మనిషి దాకా ప్రేమించాల్సిన అవసరం ఉంది। రాజకీయాల కోసమో స్వార్థం కోసమో చదివించేది కూడా ఇన్వెస్ట్మెంటే, వాళ్ళ కోసం ఏమైనా ఆస్తి వదిలేది కూడా ఇన్వెస్ట్మెంటే। గవర్నమెంట్ లో రోడ్లు లేదంటే బిల్డింగ్లు అవి మాత్రం కడితేనే ఇన్వెస్ట్మెంట్। వీళ్ళకు మంచి విద్య ఇవ్వడము, వాళ్ళకు మంచి ఫ్రీ వైద్యం ఇవ్వడము, వాళ్ళ కాళ్ళపైన నిలబడే విధంగా ఒక వ్యవస్థని తయారు చేసి ఇవ్వడము అది డెవలప్మెంట్ కాదు అని చెప్తే ఎట్లయితుంది? దాంట్లో స్వార్థం ఉండొచ్చు, ఒక కన్స్ట్రక్షన్ దాంట్లోనో ఒక ఇంకోటో దాంట్లో 5 పైసలో 10 పైసలో కాంట్రాక్టులకు దగ్గర నుంచి డబ్బులు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉండొచ్చు। అది కూడా లేదు కదా। బటన్ నొక్కితేనే ప్రతి ఒక్క పేద మనిషికి వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళు ఒక ముందడుగులో నడిపించే విధంగా ఒక తోడు। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।